أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ یہ سورۃ التغابن ہے۔ دیکھیے، تغابن کا ایک معنی تو ہے ہار جیت۔ قیامت کو یوم التغابن کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ہار جیت کا دن ہے۔ اس دن مومنوں کو جیت نصیب ہوگی اور کافر ہار جائیں گے، اس لیے قیامت کو یوم التغابن کہا گیا ہے۔ اور تغابن کے ایک معنی آتے ہیں دھوکہ دینا یا دھوکے کا کھولنا۔ چونکہ قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا، جیسے کافر ہیں، منافق ہے، ان کا دھوکہ بالکل ظاہر ہو جائے گا کہ وہ دل میں کچھ اور رکھتے تھے، زبان پہ کچھ اور رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو ظاہر فرمائیں گے، اس لیے اس کو یوم التغابن کہا گیا۔ ایک تیسرا معنی یوم التغابن کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ دھوکے کا دن اس طرح ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں ہر انسان کا ٹھکانہ بنایا ہے، چاہے وہ مومن ہو کافر ہو، اور جنت میں ہر انسان کا ٹھکانہ بنایا ہے، چاہے وہ مومن ہو کافر ہو۔ تو ہوگا یہ کہ قیامت کے دن کافر کا جو ٹھکانہ جنت میں تھا اس پر مومنین قبضہ کر لیں گے، اس لیے اس کو یوم التغابن کہا گیا کہ ان کو اس دن خسارہ ہوگا، دھوکہ ہوگا کہ دیکھو ہمارا مقام تھا، ہماری جگہ تھی، لیکن اس پر مومن نے قبضہ کر لیا۔ اس اعتبار سے قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا ہے۔ اب سنیے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر بھی ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو منافقین ہیں۔ جیسے اس سے پہلے جو سورت ہے سورۃ المنافقین، اس میں وہ منافقین تھے جو اعتقاداً نفاق کرتے تھے، یعنی ان کے دل و پے میں نفاق رچ بس گیا تھا۔ حقیقی منافق جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا۔ اس صورت کے اندر عملی منافقین، یعنی کیا مطلب، عمل میں منافقین کی طرح کام کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، جیسے ایک مومن بندہ ہوتا ہے لیکن عمل میں کوتاہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت اس صورت کے اندر ان مومنین کو تنبیہ کی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس طرح سمجھایا ہے وہ آگے سمجھاؤں گا۔ اب سمجھیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب میری پاکی بیان کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لہ الملک و لہ الحمد، اللہ کے لیے بادشاہت ہے اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، یعنی ساری دنیا اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر جو احسانات فرمایا اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا اور کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور پھر آگے فرماتے اللہ تعالی دنیا میں جتنی چیزیں، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو دیکھیں یہاں منافقین کی طرف اشارہ فرما رہے، اللہ تعالی فرماتے دلوں میں کچھ رکھو گے، ظاہر میں کچھ اور ظاہر کرو گے، سب چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب مجھے جو سمجھانا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر کیا ہوا، تم میں سے کچھ لوگ اللہ کے حکم کو نہ مان کر کافر ہو گئے اور کچھ لوگ اللہ کے حکم کو مان کر مومن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں درمیان میں ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بندوں میں جو تقسیم کر رکھی ہے وہ دو ہی ہیں، یا تو مومن یا کافر، اس کے سوا اور کوئی تقسیم ہم نے کر رکھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ
آج ہماری سوسائٹی میں کہیں تو زبان کے نام پر تقسیمیں ہیں، جیسے کوئی مراٹھی، کوئی زبانی، کوئی جو ہے گجراتی، کوئی بہاری، کوئی بنگالی، تو زبانوں کی بنیاد پر تقسیمیں ہو رہی ہیں اور آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں ذات پات کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ ساری تقسیمیں غلط ہیں، اللہ رب العزت نے ایسی تقسیم نہیں فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو تقسیم فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرا حکم مانے گا وہ مومن، چاہے پھر وہ گجراتی ہو، چاہے وہ بنگالی ہو، چاہے وہ مراٹھی ہو، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ حبشہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، بس ہمارے یہاں جو میرے حکم کو مانے گا وہ مومن، جو میرے حکم کو نہیں مانے گا وہ کافر۔ یہ دوسری تقسیم ہے۔ اب چاہے وہ کسی مالدار کا بیٹا ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو، کوئی بھی ہو، بس ہمارے یہاں اور کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت مسلمانوں کو اس آیت میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جو تقسیم ہے وہ دو ہی ہے، ایک مومن کی، ایک کافر کی۔ اس لیے ہمارے یہاں سوسائٹیوں میں جو تقسیمیں ہو رہی ہے، مومن سے نفرت کر رہا ہے زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، یہ سب کچھ غلط ہے۔ جب تک تمام مومن ایک نہیں ہو جائیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالی نے جو طاقت رکھی ہے مومنین میں وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے اب تمہیں کوشش کرنا ہے کہ ہم کس کھانے میں جائیں، ہم کس گروہ میں جائیں، مومنین کے گروہ میں یا کافرین کے گروہ میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پچھلی قومیں آئے تھی دیکھیے ان کے حالات پڑھیے کیا ہوا، فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کا وبال ان کو چکھا دیا، انہوں نے چکھ لیا۔ اللہ فرماتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ بس انہوں نے جو غلط کام کیے اس میں دو غلط کام کیے تھے۔ ایک کام تو یہ کیا تھا کہ وہ رسولوں کو نہیں مانتے تھے، اور رسولوں کو کیوں نہیں مانتے تھے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ارے رسول اور وہ انسانوں میں سے ہو، ہاں ہم تو یہ بات نہیں مانتے، رسول تو کوئی دوسری جنس میں سے ہونا چاہیے، یہ انسانوں میں سے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے میں اپنے ان بریلوی بھائیوں سے کہوں گا جو آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، ارے پچھلی قومیں بھی یہی بات کہہ رہی تھی، تو تم میں اور پچھلی قوموں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، وہ انسانوں میں سے ہیں۔ ہاں ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہ ہماری طرح ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہے لیکن انسانوں کی طرح ہے، یہ بات کہنا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام عنایت فرمایا وہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ دوسری غلطی ان کی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے ہم موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مت سمجھنا کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافرین یہ کہتے تھے ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اب مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جس قرآن کو ہم نے اتارا ہے۔ یہاں میں تمام بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہاں نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن مجید نے اپنے لیے، یعنی قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے۔ اس لیے بریلوی بھائی جو کہتے ہیں کہ حضور نور ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی نور کا لفظ حضور کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ نور کا لفظ ہر جگہ جو ہے قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا، جیسے دوسری جگہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، لوگوں سے کہا گیا اے لوگوں تم اتباع کرو اس نور کی جو حضور کے ساتھ اتارا گیا۔ دیکھیے وہاں بھی قرآن مراد ہے۔ اسی طرح آپ 25 میں پارے میں بھی کھولیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ نور سے قرآن مراد ہے۔
آپ چھٹے پارے کو کھولیں گے وہاں پر بھی لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہاں پر بھی نور سے قرآن مجید مراد ہے۔ اس لیے بریلوی بھائیوں کا یہ کہنا کہ نور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے یہ غلط ہے۔ اس لیے بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے جس روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور دیا ہے، یعنی قرآن مجید دیا ہے جس کے ذریعے ہم راستہ پا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نور سے قرآن مجید کو مراد لے رہے ہیں، اس لیے یہ سمجھنا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے نور تھے یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر تھے، انسان تھے، ہاں صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نور بنایا تھا، یعنی آپ کی ذات گرامی سے ساری انسانیت کو نور ملا ہے، راستہ ملا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے نا تو قیامت کے دن جو ایک خسارے کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے، وہاں پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ اور ایمان لے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا فائدہ یہ پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد تو بغیر معافی کے معاف نہیں ہو سکتے، حق کی ادائیگی کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوگی، اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافرین تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات سمجھائی ہے وہ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کہا نا اللہ پر ایمان لے آؤ، تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر حالات آئے تب بھی ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس لیے اگر تم حالات آنے پر ہائی واویلا کرتے ہو اور یہ نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے ہو تو اس کا مطلب تم ایمان میں کمزور ہو۔ ایمان میں طاقتور وہی بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سنو جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس لیے تم یہ سمجھو کہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیا فائدہ ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لاؤ گے نا اللہ تمہارے دلوں کو کھول دے گا، کا مطلب یہ اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان سکون کے لیے پریشان ہے، سکون چاہیے تو حالات آنے پر ہم یہ کہیں کہ اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم یہ کہیں اللہ تو اٹھا کر ہمیں جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ تیرا انصاف ہے، تو نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہے، لیکن اللہ ہم تیرے بے بس بندے ہیں، ہم عاجز بندے ہیں، اللہ ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے اللہ تو ہمیں جنت کی نعمت عطا فرما اپنے فضل سے۔ یہ ہے، اس کا نام ہے ایمان، اسی کا نام ہے عبدیت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ، اور سب سے بڑا ایمان تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سمجھایا ہے کہ دیکھو عمل میں سب سے زیادہ روڑا بننے والے کون ہیں، تو کہا تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں۔ میں نے کہا تھا سورت کے شروع میں کہ جو عملاً منافق ہے، جو عملی منافق ہے، یعنی جو عمل میں کوتاہیاں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہاری بیویوں کی وجہ سے، تمہارے اولاد کی وجہ سے اللہ کی اطاعت میں کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو مانو، اولاد کی اطاعت مت کرو، بیویوں کی اطاعت اللہ کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، تم مال کو کہاں استعمال کرتے ہو۔ مال کا ہونا ضروری ہے، اولاد کا ہونا، لیکن مال کا غلط استعمال یہ تمہیں غرق کر دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا مال کی مثال پانی کی سی ہے، پانی کا ہونا کشتی کے چلنے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہی پانی اوپر آ جائے تو کشتی کو غرق کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہے، یہ پانی جب ہمارے دلوں میں رچ بس جائے گا تو پھر ہمیں ڈبو کر رکھ دے گا، ہمیں غرق کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، جتنی طاقت ہے تمہارے اندر اللہ سے ڈرو، اللہ کی بات کو مانو، اطاعت کرو اور مال خرچ کرتے رہو، لوٹاتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر سے جو نفاق نکلے گا نا، تو
تو نفاق نکلنے کا نسخہ کیا ہو؟ تو نفاق نکلنے کا نسخہ ہے مالوں کو خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر سے نفاق نکال دیں گے، مال کی محبت کو نکال دیں گے، اللہ تبارک و تعالی جب ان بیماریوں کو نکال دیں گے تو انسان جو ہے پھر ہر حال میں اللہ کی مانے گا، مال کی طرف نہیں دوڑے گا، اولاد کی طرف نہیں دوڑے گا۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لكم ويغفر لكم، اگر اللہ کو خوش دلی سے قرض دوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو پیسہ دے رہے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو اللہ تمہیں چند در چند دیں گے، یعنی بڑھا چڑھا کر دیں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو میں بڑا قدردان ہوں، تم 1 روپیہ بھی اگر میری رضا کے لیے خرچ کرو گے تو میں تمہاری اس 1 روپیے کی قدر کروں گا۔ پھر آگے فرمایا حلیم، بڑا بردبار ہو، دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے دیے ہوئے پیسوں کا استعمال کر رہے ہو لیکن غلط کر رہے ہو، میں بہت بردبار ہو، تحمل سے کام لے رہا ہوں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ فرماتے سب چیز مجھے معلوم ہے، العزیز، سب کچھ کر سکتا ہو، طاقتور ہو لیکن ساتھ میں حکیم بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ اسی وقت عذاب دے کر تباہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔